السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام زین العابدین ہے اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں دونوں میں کافی بار پوچھا گیا ہے اور اس پہ بہت سے کوسچنز پہلے آ بھی چکے ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں بیک گراؤنڈ سے۔ ہسٹری itself stands evident to the fact that whenever Islam was in danger by any agency or enemy, it was saved by such personalities who, through their spiritual power, not only saved it but also gave it a new life. The movement of Shah Waliullah was the first in the subcontinent that aimed at the socio-economic and politico-religious reformation of the degenerated Muslim society. شاہ ولی اللہ کے آنے کے وقت جو اسلام کی کنڈیشن تھی یا مسلمز کی کنڈیشن تھی، اس موومنٹ اسٹارٹ ہونے سے پہلے وہ بہت بری تھی۔ سوشلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی اور ریلیجیسلی مسلمانوں کے حالات بہت خراب تھے۔ The departure of Aurangzeb Alamgir, Mughal king, from the scene of Mughal Empire in 1707 wreaked havoc not only on the future of Mughal Empire but also on the future of Islam and the Muslims in the subcontinent. اورنگزیب عالمگیر کے جانے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد 1707 میں مغل امپائر کی مستقبل، اسلام کے مستقبل اور مسلمانوں، سب کنٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے حالات بہت خراب ہو رہے تھے۔ According to S.M. Kram, in the 18th century, Islam in the subcontinent was faced by such menace problems as sectarian conflict, low moral values of society, poor understanding of Holy Quran, general ignorance of Islam, and that were valid reasons for fearing that political disintegration would be accompanied by the religious collapse. That did not happen was due to more than anything else but the services of one man. 18ویں صدی میں اسلام سب کانٹیننٹ میں بہت بڑی مشکلات کو منہ دے رہا تھا، فیس کر رہا تھا، جن میں سیکٹیرینزم تھی، لو مورل ویلیوز تھے اور قرآن پاک کی کوئی نالج نہیں تھی اور بہت سی اسلامک ویلیوز کے خلاف باتیں تھی یا جنرل اگنورنس تھی، مکمل اسلام سے علیحدگی تھی لوگوں میں۔ تو یہ سارے حالات اس وقت تھے۔ بیک گراؤنڈ: He was born on 21st February 1703, 14 شوال 1114، یہاں پہ 1 مس ہو گئے، ہجری in Delhi. His real name was قطب الدین احمد. Because of his pious nature, people called him as شاہ ولی اللہ. ان کا ریئل نام قطب الدین احمد تھا اور لوگ انہیں ان کی اچھے نیچر کی وجہ سے شاہ ولی اللہ کہتے تھے۔ His father شاہ عبد الرحمن was a great scholar and mystic. ان کے والد بہت بڑے علماء اور جید عالم تھے جن کا نام شاہ عبد الرحمن تھا۔ He was the founder of the مدرسہ رحمیہ. ان کے والد ہی فاؤنڈر تھے مدرسہ رحمیہ کے۔ شاہ ولی اللہ died in 1762. Education: شاہ ولی اللہ received his early education from his father in مدرسہ رحمیہ. شاہ ولی اللہ نے بنیادی تعلیم، پرائمری تعلیم مدرسہ رحمیہ سے اپنے والد سے ہی حاصل کی۔ In his childhood, at the age of 5, he memorized the Holy Quran as well as learned hadith and tafsir. 5 سال کی عمر میں ہی انہوں نے ہولی قرآن کو حفظ کر لیا تھا۔ He studied Arabic and Persian grammar and literature. انہوں نے عربک اور پرشین گرامر لٹریچر بھی پڑھا تھا۔ He studied metaphysical, mystical, philosophical and theological texts in the age of 15. He graduated and started teaching in Sam مدرسہ. انہوں نے جس مدرسے سے گریجویشن کی تھی یعنی کہ مدرسہ رحمیہ سے، اور وہاں پہ ہی انہوں نے پڑھانا بھی شروع کیا تھا اور انہوں نے میٹافزیکل، مائسٹیکل اینڈ فلاسافیکل اور تھیولوجیکل ٹیکسٹ 15 سال کی عمر میں ہی پڑھ لیے تھے۔ After the death of his father, he became the head of مدرسہ and taught there for 12 years. اپنے والد کے انتقال کے بعد یہی مدرسے کے ہیڈ بنے، انچارج بنے اور وہاں پہ 12 سال انہوں نے پڑھایا بھی صحیح۔ Pilgrimage: The 23-year-old Shah Waliullah decided to perform pilgrimage to Makkah. 23 سال کی عمر میں ہی شاہ ولی اللہ نے حج کرنے کا سوچا۔ He remained there for 8 years to study hadith and fiqh from scholars like Abu Tahir bin Ibrahim, وفد اللہ المکی، تاج الدین القلی۔ یہ 8 سال وہاں پہ رکے اور وہاں سے انہوں نے حدیث اور فقہ کو پڑھا۔ بہت ہی بڑے عالم جیسے کہ ابو طاہر بن ابراہیم، وفد اللہ المکی اور تاج الدین القلی جیسے علماء سے یا اسکالر سے انہوں نے اپنی حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ He was informed about situation prevailing in different Muslim world. یہ پوری مسلمان دنیا کی حالات سے واقف تھے۔ He saw a dream there, came back to Delhi with a new task. انہوں نے وہاں پہ ایک خواب دیکھا اور واپس آ کے دہلی میں
ایک نئے پلان کے ساتھ آئے. ریفارمز آف شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ کی ریفارمز: ریلیجیس ریفارم، سوشل ریفارمز، پولیٹیکل ریفارمز، اکنامک ریفارمز. یہ 4 ریفارمز شاہ ولی اللہ نے کی تھی. ان 4 چیزوں پہ کام کیا تھا. Religious reforms. The most monumental task he performed was to translate the Quran from Arabic to Persian, which was the language spoken by the Muslims at that time in India. ان کے سب سے بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ کام جو تھا کہ قرآن پاک کا ترجمہ عربی سے پرشین میں کرنا، کیونکہ اس وقت کے انڈیا کے مسلمان پرشین لینگویج جانتے تھے. His aim was that educate Muslims may have access to Quran without depending on the scholars who had opposed his reformatory measures. ان کا مقصد یہ تھا کہ جب مسلمان تھے ان کو قرآن پاک کی خود بخود تعلیم ملے، تاکہ وہ ان علماؤں کے رحم و کرم پہ نہ ہو جنہوں نے ان کی ریفارمیشن میئرز کو ہی ریجیکٹ کر دیا تھا. بیلنس بٹوین 4 اسکول آف تھاٹس. انہوں نے پورے جو ہے کہ 4 اسکول آف تھاٹس، حنفی، مالکی، شافی اور جعفریہ، ان 4 اسکول آف تھاٹس کو انہوں نے جو ہے کہ بیلنس کرنے کی کوشش کی، اور اسی کے لیے انہوں نے ایک بک لکھا، الانصاف فی بیان صاحب الاختلاف. اس کتاب میں انہوں نے جو ہے کہ پوری 4 ہی اسکول آف تھاٹس کی جو ہے کہ باتیں کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں انفارمیٹیو ہسٹری آف دی اسلامک جیورسپریڈنس the last 5 centuries، پچھلی 5 سینچریز کا جو ہے کہ اس میں اسلامک جیورسپریڈنس کی ہسٹری بھی دی گئی ہے. اس کے بعد ہے امپورٹنس آف جہاد. انہوں نے امپورٹنس آف جہاد پہ امفسائز کیا، اپنے سولجرز کو انکریج کیا کہ وہ اپنے وطن اور اسلام کے لیے جہاد کریں. کنٹروورسی بٹوین صوفیز اینڈ علماز. علماء اور صوفیز کی جو کنٹروورسی تھی اس میں انہوں نے اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا. وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے جو ہے کہ ایک کردار ادا کیا. ان میں جو اختلافات تھے انہیں ٹھیک کرنے کے لیے، غلط اور ایول چیزوں کو نکال کے ٹھیک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. انہوں نے صوفیزم کو ریفارم کرنے کے لیے کہا، اسے مکمل چھوڑنے کے لیے کبھی نہیں کہا، لیکن اسے ریفارم کرنے کے لیے کہا. اور انہوں نے ایک برج کا کردار ادا کیا صوفیز اور علماز کے بیچ میں. ری انٹروڈیوسڈ اجتہاد. انہوں نے اجتہاد کو ہی جو ہے کہ ری انٹروڈیوسڈ کروا دیا. وہ اس طرح سے کہ آرتھوڈاکس جو کلیرکس تھے انہوں نے یہ کہہ کے ڈور بند کر دیے اجتہاد کے لیے کہ جو اسلام میں لا آئے ہیں یہی کافی ہیں، اس کے علاوہ اب کچھ بھی نہیں آ سکتا. لیکن انہوں نے اس چیز کو ڈیناؤنس کیا اور بہت ہی ریچلی اڈاپٹ کیا اجتہاد کو، اور اس کے لیے انہوں نے پمفلٹس بھی لکھی جو ہے کہ اجتہاد اور اس کے حق میں. سوشل ریفارمز. شاہ ولی اللہ presented the Islamic teaching in rational way and inspired people to spend their lives according to the Islamic teaching. شاہ ولی اللہ نے اسلامک ٹیچنگ کو ایک الگ ہی انداز سے پیش کیا اور لوگوں کو مائل کیا، کوشش کی کہ وہ اپنی زندگی اسلامک طور طریقے کے ساتھ گزاریں. He set up social order on the basis of unity, brotherhood and fraternity. انہوں نے ایک سوشل آرڈر بنایا جس میں ایکتائی، بھائی چارہ اور بھائی بنی ہو، اس پہ انہوں نے جو ہے کہ ایک سوشل آرڈر بنایا. He educated people do not spend extra on festivals and marriage ceremonies. انہوں نے لوگوں میں یہ بھی اویئرنیس دی کہ عام فضول کسٹمز اور ٹریڈیشنز پہ یا میرج سیریمنیز پہ ایکسٹرا خرچ نہ کیا جائے. پولیٹیکل ریفارمز. He wrote many letters to Mughal rulers to give up their corrupt and insufficient practices. He advised them to come back to their real responsibility. انہوں نے مغل امپائر کے رولرز کو لکھا کہ اپنی غلط کاریاں اور غلط کاموں سے ہٹ جائیں، اور انہوں نے مشورہ دیا، ایڈوائز کیا کہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، اپنی اصل ذمہ داریاں سنبھالیں. He wrote to Ahmad Shah Abdali to give up the life of ease, draw the sword and not to sheath it till the distinction is established between the true faith and infidelity. His efforts resulted in Maratha debacle at the hands of Ahmad Shah Abdali and Najib ud-Dawla in the third battle of Panipat. انہوں نے احمد شاہ عبدالی کو لکھا کہ آپ آئیں، آپ آرام دہ زندگی چھوڑ کے ہتھیار اٹھائیں، تلوار اٹھائیں اور جنگ کریں، اور اسی طرح جب تک کہ فرق جو ہے کہ ایمان اور کافر میں نظر نہ آ جائے. اور اس کا نتیجہ تاریخ بتا رہی ہے
پانی پت کی جنگ 1761 میں نظر آیا. اکنامک ریفارمز میں آتا ہے the working and poor class was being exploited but noble. جو ورکنگ کلاس تھی, غریب طبقہ تھا, ان کو ہی نچوڑا جا رہا تھا, انہیں ہی نکالا جا رہا تھا. علماء and rulers were being fed on the public treasury without performing their corresponding duties. علماء اور حکمران پل رہے تھے عوام کے پیسے سے, عوام کے ہی خزانے سے. شاہ ولی اللہ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. اکنامک ایکویلبریم, انہوں نے اکنامک ایکویلبریم کے لیے بات کی. ریموول آف انیکوالٹیز, انیکوالٹی تھی غریب کا امیر کا, تو اس میں بھی انہوں نے جو ہے کہ اس پہ بھی آواز اٹھائی. ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز, انہوں نے ریسورسز کو برابر تقسیم کرنے پہ بات کی. اسی وجہ سے انہیں کارل مارکس کا لقب بھی دیا جاتا ہے اسلامک یا پاکستان ہسٹری میں. In his famous book Hujjat al-Balagha, he pointed out that social and economic factors were responsible for the problems of human society. انہوں نے اپنی بہت ہی مشہور کتاب حجت البلاغہ میں لکھا ہے کہ سوشل اور اکنامک جو پرابلمس ہیں ان کی وجہ سے ہی جو ہے کہ ہیومن سوسائٹی میں پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. شاہ ولی اللہ کی اولاد یا چلڈرن آف شاہ ولی اللہ. شاہ عبدالعزیز, حضرت شاہ ولی اللہ was fortunate of having children who were great scholars, God-fearing men like him. His eldest son Shah Abdul Aziz was born in 1159 and died in 1238 after Hijrah, corresponding to 1823. At the age of 17, he had become an accomplished scholar and began teaching like his father. For 60 years, he continued teaching and preaching Islam. The blessing of his knowledge reached every corner of the Indian subcontinent. Because of his versatile genius, he was given the title of Ayatollah, a sign of God. ان کے بیٹے کو شاہ عبدالعزیز کو آیت اللہ کا لقب دیا گیا تھا اور انہوں نے بھی اپنے ہی والد کی طرح کردار ادا کیا تھا. ان کا دوسرا بیٹا رفیع الدین, the second son of Shah Wali Allah, Rafi Uddin, he was born in 1163 after Hijrah and died in 1233 after Hijrah. His scholarly qualities may well be judged from the fact that when Shah Abdul Aziz had become to the pass on his responsibilities to Shah Rafi. Among the work of Shah Rafi is Urdu translation of Quran. Shah Rafi کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہولی قرآن کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. شاہ عبد القادر, the third son of Shah Sahib was Shah Abdul Qadir, who was born in 1162 and died in 1230 after Hijrah. He was also a big scholar. By nature, he loved solitude and he spent his whole life in a secular room of Akbar Badi Mosque. He did not much attended to literary writings. However, his Urdu translation under the title of Mawzul Quran was his monumental achievement, which is recognized by scholarly circles. یہ شاہ عبد القادر جو ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم انہوں نے اپنی تنہائی میں گزارا, ایک مسجد اکبر بدی ماسک کی کمرے میں ہی گزارا, اور ان کا لٹریچر کے ساتھ اتنا کچھ خاص رہا نہیں, لیکن انہوں نے ایک ٹرانسلیشن کی موزل قرآن, یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. عبد الغنی, his fourth son was Abdul Ghani. He was a saintly person. His son Shah Ismail Shaheed was a unique personality who had combined in himself all virtues of scholarly and mystical responsibility. Conclusion. He was torch bearer of Muslims. یہ ٹارچ بیئرر تھے, انہوں نے ہی راہ دکھائی مسلمانوں کو اور محبت چلا کے انہیں آگے جو کہ لے کے گئے. The efforts of Shah Wali Allah for the integration of whole Islamic structure would never be forgotten. جو شاہ ولی اللہ نے پوری اسلامک دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے, اسلامک امہ کو اکٹھا کرنے کے لیے کوشش کی, وہ کبھی بھی کسی سے بھی بھولی نہیں جا سکتی. He can be called the founder of neo-Islamization or the Muslim society in the subcontinent. انہیں نیو اسلامائزیشن کے سوسائٹی کے فادر بھی کہا جا سکتا ہے, فاؤنڈر بھی کہا جا سکتا ہے. ریفارم سوشل پولیٹیکل آرڈر, انہوں نے سوشل اور پولیٹیکل آرڈرز کو ریفارم کیا. He was responsible for awakening the Muslim community. یہی ذمہ دار تھے, انہوں نے مسلم کمیونٹی کو جگایا, جو سوئی ہوئی کمیونٹی انہیں جگایا. It was because of his effects of Shah Wali Allah's reform that the other religious movements such as movements of Sayyid Ahmed Shaheed and Sir Sayyid Ahmed Khan flourished after him. یہ
انہی کی موومنٹ کی وجہ سے، انہی کی موومنٹ کی لیگیسی تھی کہ سید احمد شہید اور سر سید احمد جو ہے کہ نمایاں بن کے نکلے، یا ان کی موومنٹس آگے چل کے کامیاب ہوئی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.